بہت بہت مبارک ہو. جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 25 کروڑ عوام کا دماغ فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے. بانی تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن جب تک باہر نہیں آئیں گے نا یہ نہیں شدہ ہوگا نکالنا ہے انشاءاللہ. میم آج ایک بہت بڑا فیصلہ آیا, کیا کہیں گی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے اور لیکن اللہ کا شکر موجود ہیں. میم کیا کہیں گی کہ سائفر کیس کا فیصلہ بالآخر آ چکا ہے؟ میں کہتی ہوں یہ اللہ کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے یہ ایک عمران خان سے سیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا اور سرخرو ہو کے نکلوں گا ڈیل کے تحت. تو آج یہ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کو آپ نے غدار کہا تھا, اب سوچیں ساری دنیا میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. کون اپنے پرائم منسٹر کو غدار کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو ججز کے اوپر بھی اس کیس کو اور مزید لٹکانے کا کوئی جواز نہیں ملتا. تو ججز نے اللہ کا شکر ہے انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا. ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اس کیس کو اتنا لٹکا نہیں سکتے. اور جو پروسیکیوشن کی طرف سے 2 لائر آئے نا ماشاء اللہ جو وہ بات کرتے تھے وہ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں, وہ ایک اور گڑھا کھود لیتے تھے اور اینڈ میں جا کے بیچارے پروسیکیوٹرز ہی اندر گر گئے کیونکہ جج فرسٹریٹ ہو گئے کہ تم اپنا کیس بناؤ. وہ اتنا کنفیوژن کا شکار ہو گئے تھے جو پروسیکیوشن والے, کیونکہ اتنا احمقانہ کیس تھا, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں. اور یہ داغ آپ کو دینی چاہیے رانا ثناء اللہ کو جنہوں نے یہ کیس بنایا تھا. اور رانا ثناء اللہ اس وقت مدد کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر اور غداری کے کیسز بنانے کے لیے. تو یہ جتنے کیسز بنائیں گے یاد رکھیں وہ پاکستان اس چیز کے بارے میں غداری کے بارے میں سیکھے گا. اب 1971 کے بارے میں یہ کیس بنانا چاہ رہے ہیں, بہت اچھا ہے, کھول دیں. عمران خان تو بڑے خوش تھے, کہتے ہیں بہت اچھا ہے میری قوم اب 1971 کے بارے میں سیکھے گی تاکہ ہم یہ دوبارہ غلطیاں نہ کریں. تو عمران خان اس چیز سے بالکل گھبرا نہیں رہے. کتنے کیسز رہ گئے ہیں خان صاحب کے اوپر, کب تک دیکھیں یہ والا جو تھا ایک غداری کا کیس, یہ پہلا والا تھا 2 سال پہلے سے جو انہوں نے کیس تو بعد میں کیا, لیکن یہ پہلا کیس تھا. پھر انہوں نے عدت کا کیس بنایا ہوا ہے, پھر القادر بنایا ہوا ہے. یہ 3 مین کیس ہیں. اور توشہ خانہ کیس, توشہ خانہ میں سسپینڈ ہو گئی ہے ان کی سینٹنس, یا کیا کہتے ہیں اس کو, کیا ہوا, سزا معطل. اچھا وہ ہے. تو اب کیا رہ گیا, عدت. اب آپ سوچ لیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کے کیسز بنا رہے ہیں. یہ خود جوکر لگ رہے ہیں. اب جوکر, اب ہم کیسے اب سیریسلی اس کے اوپر بات کریں, یہ مذاق لگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچیدہ کیس تھا, کوئی کیس پیچیدہ نہیں ہے یہ, لیکن جو کرنے والے ہیں وہ اپنا مذاق بنا رہے ہیں. اور یہ مریم نواز, شہباز شریف, یہ محسن نقوی, ان کے بیچارے اپنے آپ کی ان کی جان نکلی ہوئی, اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں ہماری سیاست تو یہ خیر نہیں کر رہے ہیں, یہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی دیر بیٹھ جائیں گے, ہم بھی یہاں کھڑے ہیں. یہ سوچ لیں انشاءاللہ ہم یہاں کھڑے رہیں گے, ہم ہر کیس میں جائیں گے. ہم اڈیالہ, اگر انہوں نے اور کیسز بنائے, ہم جا کے اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں گے, رہا کرو اللہ کو. میم شارٹلی یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اب دیکھیں آج ایک عدت رہ گیا, اور پھر القادر تیار کر کے پکا رہے ہیں اس کو تاکہ اس کے اندر کر دیں. وہ بھی احمقانہ کیس ہے, اس کے اندر بھی کیس نہیں بنتا. اگر یہ 4 مہینے ججز نے یہاں پہ لگانے ہیں ایک مرے ہوئے کیس کو چلا رہا ہے, انہوں نے ججز نے 4 مہینے چلایا مرے ہوئے کیس کو, تو پتہ نہیں اگلا کتنا مرا ہوا کیس چلانے کا ان کا ارادہ ہے. تو اب یہ ججز کے اوپر ہوگا. بہت شکریہ.